انقرہ کے باشندوں کے لیے یہ ایک ہنگامہ خیز موسم گرما کی شام تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے شہر کو امیر تیمور اور اس کی 90,000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل فوج نے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ انقرہ کی کمزور سی چھاؤنی، جس میں صرف چند سو سپاہی تھے، تیمور اور شہر کے مستقبل کے درمیان آخری رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تاہم اس ناگہانی اور کٹھن آزمائش کے دوران فصیلوں پر موجود ایک عثمانی سپاہی نے شمال مشرق کی سمت دور افق پر اٹھتے ہوئے گرد و غبار کے بادل کو دیکھا۔ اچانک عثمانی جنگی بینڈ کے نکاروں کی گونج پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جلد ہی دور سے عثمانی جھنڈے اور حتیٰ کہ سلطان یلدرم کا شاہی علم بھی افق پر نمودار ہونے لگا۔ اگلی صبح اسلامی دنیا کے 2 طاقتور ترین حکمرانوں کے درمیان ایسا معرکہ ہونے والا تھا جو نہ صرف انقرہ بلکہ دونوں سلطنتوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ نکوپولیس کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانیوں نے اپنی توجہ مشرق کی طرف مبذول کی، جہاں نئی فتوحات کے مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ 1397 سے 1399 کے درمیان کامیاب فوجی مہمات نے عثمانی سلطنت کو مشرقی اناطولیہ تک وسیع کر دیا اور اس خطے میں ترک مخالف قوتوں کے آخری آثار کو بھی شکست دے دی۔ یلدرم یعنی تیز بجلی کہلانے والے سلطان کی تیز رفتار فتوحات کے غیر متوقع نتائج بھی نکلے، کیونکہ اب عثمانی خاندان مشرق میں ایک نہایت خطرناک دشمن کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، بڑھتی ہوئی تیموری سلطنت جس کی قیادت امیر تیمور کر رہا تھا۔ سینٹرل ایشیا میں اس وقت اقتدار میں آنے والے تیمور نے جب الخانی اور چغتائی خانات کے زوال اور انتشار کے باعث خطے کی بدامنی کا شکار ہونے کا فائدہ اٹھایا، اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر قرون وسطیٰ کے اواخر کی سب سے طاقتور مسلم ریاستوں میں ایک کی بنیاد رکھی۔ جب عثمانی کوسوو اور نکوپولیس میں عیسائی افواج سے جہاد کر رہے تھے، ایسے میں تیمور اور اس کے لشکر چنگیز خان کی سابقہ سلطنت کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ صدی کے اختتام تک تیموری سلطنت مغرب میں آرمینیائی پہاڑی علاقوں سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ کی وادی تک پھیل چکی تھی۔ یوں یہ اپنے دور کی سب سے طاقتور اور با اثر ریاستوں میں شمار ہونے لگی۔ اسی دوران عراق اور آذربائیجان کے وہ معززین جو تیمور کی حالیہ یلغاروں کے باعث بے گھر ہوئے تھے، عثمانی سلطان کے پاس پیش ہوئے اور اپنی مدد کے لیے عثمانی سلطان کو پکارا۔ ان میں مخالفین کو پناہ دینے کی اس پالیسی کے نتیجے میں ادرنا اور سمرقند کے تعلقات کشیدہ ہونے لگے۔ 1400 کے موسم بہار میں جب تیمور آذربائیجان اور جارجیا میں خونی فوجی مہم میں مصروف تھا، اسی دوران عثمانی تیموری سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر بایزید یلدرم نے سمرقند کے فرمانروا کے خلاف ایک جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے آذربائیجان اور کوماہ کے شہر مقامی ترکمان سردار سے چھین لیے۔ اپنے نئے باج گزار پر کھلے حملے کو برداشت نہ کرتے ہوئے تیمور نے بھی جوابی فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ اسی سال کے موسم خزاں میں ترک منگول حکمران نے مشرقی اناطولیہ پر اچانک حملہ کرتے ہوئے عثمانیوں کے علاقائی دارالحکومت یعنی سیواس کا محاصرہ بھی کر لیا۔ بایزید یلدرم جو اس وقت بیزنٹائن امپائر کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، انہیں مجبوراً محاصرہ اٹھا کر سیواس کا دفاع کرنے کے لیے فوج کے ساتھ آنا پڑا۔ مگر تیمور نے سیواس سے محاصرہ اٹھا کر انقرہ کی طرف پیش قدمی کی اور انقرہ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان بایزید یلدرم جب سیواس پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ محاصرہ تو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے اور محاصرہ انقرہ کا شروع کر دیا گیا ہے، تو سلطان یلدرم اور آپ کی فوج کو مجبوراً ایک تیز اور تھکا دینے والا مارچ انقرہ کی جانب کرنا پڑا۔ ہزاروں سپاہی اس جبری مارچ میں ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ پانی اور رسد کی کمی کے باعث تھکی ہاری عثمانی فوج بالآخر جولائی کی دوسری نصف میں انقرہ کے نواح میں پہنچی اور شہر کے شمال میں واقع چوبک کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ انقرہ کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تیموری فوج کی تعداد کا اندازہ 90,000 سے 1,50,000 تک، جبکہ عثمانی لشکر تقریباً 40,000 سے 55,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ تیمور کی فوج کا بڑا حصہ نہایت خوفناک چغتائی ترک گھڑ سوار تیر اندازوں پر مشتمل تھا، جن کی مدد سوار ترکمان، ایرانی پیادہ فوج اور راستے میں شامل کیے گئے آرمینی سپاہی۔ لشکر کو روایتی انداز میں مرکز، دائیں اور بائیں بازو اور ایک محفوظ دستے یعنی ریزرو میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پورے لشکر کے آگے ہندوستان سے لائے گئے 32 جنگی ہاتھیوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ ان پر تیر اندازوں اور نفتہ پھینکنے والے سوار تھے اور ان کے دانتوں پر تلواریں باندھی گئی تھی۔ وہ دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک زندہ فصیل کی مانند تھے۔ عثمانی سلطان نے مرکز کی قیادت اپنے گرینڈ وزیر کے ساتھ مل کر خود کی اور ان کی حفاظت سلطان کے کیپیکولو محافظ دستے کر رہے تھے۔
سلطان کے شہزادے عیسیٰ، موسیٰ اور مصطفیٰ ہزاروں منتخب جنیسری سپاہی، جبکہ دستوں کے آگے تیر انداز اور ہلکی آزب پیادہ فوج تعینات تھی۔ سلطان بایزید کے بڑے بیٹے اور متوقع جانشین سلیمان جلیبی نے بائیں بازو کی قیادت کی، جو زیادہ تر بلقان کے دستوں پر مشتمل تھے۔ اسی دوران سلطان کے ایک اور بیٹے محمد اول نے عقب کے محافظ دستے کی کمان سنبھالی، جس کے ساتھ کراکویونلو کے گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ دایاں بازو زیادہ تر اناطولیہ کی فوج پر مشتمل تھا، جس کی قیادت سلطان کے سابق استاد کارا تیمور پاشا کر رہے تھے۔ سلطان کے ساتھ ان کے باج گزار اور برادر نسبتی اسٹیون لیزارووچ بھی شامل تھے، جو یورپ سے آئے اپنے 5000 ہیوی کیولری یعنی بھاری گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ 28 جولائی کی ابتدائی ساعتوں میں اسلامی دنیا کے دو طاقتور حکمرانوں کی افواج انقرہ کے لیے آمنے سامنے تھی۔ تاریخی ذرائع اس بات پر متفق نہیں کہ پہلا حملہ کس نے کیا، مگر یہ طے ہے کہ جنگ کا آغاز عثمانی بائیں بازو اور تیمور کے دائیں بازو کے درمیان ٹکراؤ سے ہوا۔ لڑائی نہایت شدید تھی۔ سلیمان جلیبی کے زیر قیادت دستے سخت دباؤ میں تھے، مگر دشمن کے ہاتھیوں کی گرجدار یلغار، اپنی تھکن اور پیاس کے باوجود انہوں نے اپنی جگہ سنبھالے رکھی اور ذرا بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اسی دوران تیمور نے اپنے بائیں بازو کو حکم دیا کہ وہ عثمانی بائیں بازو پر موجود اسٹیون لیزارووچ کے ہیوی کیولری پر حملہ کرے۔ ابتدائی یلغار کو سہنے کے بعد سربین نائٹس نے اتنا شدید حملہ کیا کہ تیمور کا دایاں بازو پوری طرح پیچھے ہٹ گیا اور اپنے کیمپ تک جا پہنچا۔ سلطان بایزید نے دیکھا کہ سربیائی دستوں کی تعداد بہت کم اور وہ تعاقب میں حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اسٹیفن لیزارووچ کو ایک میسنجر کے ذریعے کہا کہ وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں تاکہ دایاں بازو قائم رہ سکے۔ جیسا کہ سلطان نے اندازہ لگایا تھا، بعد میں تیموری بایاں بازو محفوظ دستوں کی کمک سے محفوظ ہو گیا اور اب اس نے خود جوابی حملہ شروع کر دیا۔ اسی موقع پر تیمور نے اپنا خفیہ حربہ استعمال کیا۔ جنگ سے پہلے ہی بایزید کے تاتاری دستوں کو تیمور خرید چکا تھا اور انہیں اپنے ساتھ جدوجہد کرنے میں آمادہ کر چکا تھا۔ عین لڑائی کے عروج پر جب عثمانی اپنی جانوں پر کھیل کر اپنی سلطنت اور اسلامی دنیا کا تحفظ کر رہے تھے، تاتاریوں نے سلطان بایزید سے غداری کی اور تیمور کے ساتھ جا ملے۔ تیمور کے ساتھ ملتے ہی سلیمان جلیبی کے پہلے سے متزلزل فوج، جو کہ شدید حملے برداشت کر رہی تھی، اس پر دونوں اطراف سے حملہ کر دیا۔ بایزید کے بیٹے محمد اول، جو محفوظ دستے کی قیادت کر رہے تھے، نے پیچھے سے تاتاریوں پر حملہ کیا۔ اگرچہ اس اقدام سے کچھ دباؤ کم ہوا، مگر تعداد تیموریوں کے حق میں تھی اور سلیمان مسلسل پسپا ہوتے رہے۔ جب شکست یقینی دکھائی دینے لگی تو عثمانی ولی عہد یعنی سلیمان جلیبی نے تاتاریوں پر بھرپور حملہ کیا اور ان کی صفیں توڑ ڈالی اور ادرنا کی طرف پسپائی اختیار کی۔ عثمانی بایاں بازو ختم ہو چکا تھا۔ عثمانی بائیں بازو کے اچانک انہدام کی خبر بایزید کی صفوں میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کے نتیجے میں عام بدحواسی اور افراتفری پھیل گئی۔ جب افراتفری نے عثمانی لشکر کو گھیر لیا تو تیمور کی پوری فوج نے عمومی پیش قدمی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں عثمانیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان کے وفادار اسٹیفن لیزارووچ، جنہیں ابھی یہ خبر ملی کہ اناطولیائی معاونین نے غداری کر دی ہے، انہوں نے تیموری بائیں بازو پر اپنا حملہ ختم کیا اور واپسی کی طرف حملہ کرتے ہوئے اپنی تلوار سے رستہ بناتے اور اپنے ہیوی نائٹس سے تیمور کی صفوں کو چیرتے ہوئے بایزید تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے سلطان بایزید کو مشورہ دیا کہ جنگ ہاری جا چکی ہے، اس وقت آپ کی جان سب سے قیمتی ہے تاکہ آپ سلطنت کو دوبارہ سنبھال سکیں۔ آپ ہمارے ساتھ پسپائی اختیار کریں تاکہ ہم کسی اور دن تیمور کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر سلطان اپنی انفینٹری یعنی پیدل پیادہ فوج جنیسریز کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر کسی صورت آمادہ نہ ہوئے اور اسٹیون لیزارووچ کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان بایزید نے اپنی انفینٹری یعنی پیادہ فوج کے علاوہ تمام فوج کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ عثمانی خاندان کے افراد اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے غیر معمولی بہادری اور جوش و جذبے سے لڑے اور پہاڑی پر تیموری حملوں کی کئی یلغاریں پسپا کر دی۔ یہ دلیرانہ حملے دیکھ کر امیر تیمور ششدر رہ گیا۔ تیمور نے سلطان بایزید کو پکڑ کر لانے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا اور اپنی تمام فوج کو جنگ میں جھونک دیا۔ ینیچری، جن کی تعداد صرف 3000 رہ گئی تھی، انہوں نے تیموری 1,00,000 کی فوج کو روکے رکھا اور اپنے سلطان کو اس وقت تک امیر تیمور کے ہاتھ نہ لگنے دیا جب تک ایک بھی ینیچری سپاہی زندہ تھا۔ 29 جولائی کو ینیچری کے تمام مجاہدین شہید ہو چکے تھے اور سلطان بایزید
زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ اس مہم کے دوران عثمانیوں کو 8,000 افواج کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ عثمانی دستوں کے 30,000 فوجیوں نے غداری کی۔ امیر تیمور کو اس جنگ میں 15,000 فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تیمور نے اناتولیہ میں اپنی فوجی کارروائیاں باضابطہ طور پر مکمل کیں اور اپنی سلطنت کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ سلطان بایزید یلدرم اسی دوران وفات پا گئے۔ سلطان بایزید یلدرم اپنوں کی غداری کی وجہ سے اپنی آخری جنگ ہار گئے، مگر ان کے یورپ اور بیزنٹائن امپائر کے ساتھ کیے گئے جہاد کی وجہ سے انہیں نمایاں ترین افراد میں شمار کیا جانے لگا۔ سلطنت عثمانیہ 10 سال کی داخلی جنگوں کے بعد دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور اپنی پوری آب و تاب سے اپنے چھنے ہوئے علاقے واپس فتح کرنا شروع کر دیا۔